سورہ نور آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير۔ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار۔ صدق اللہ العظیم۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی صحرا میں، چٹیل صحرا میں سراب ہو، یعنی ریت ہے، اس کے اوپر پانی کا گمان ہو اور پیاسا سمجھے کہ یہ پانی ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، اور پھر وہ اس کی طرف جب جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے تو آگے کچھ بھی نہیں، ریتی ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، وہاں پہ اس پیاس سے تڑپ کے اس کی جان نکل جاتی ہے اور پھر اس کا حساب چکا دیا جاتا ہے۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب، اور اللہ حساب چکانے میں بہت جلدی ہے، بہت جلدی حساب چکا دیتا ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، یا اندھیرے ہیں کسی ایسے سمندر میں جو بہت گہرا ہے اور پھر اندھیرے کے اوپر اندھیرا ہے اور موج پہ موج چڑھی آ رہی ہے۔ ظلمات بعض، اور اوپر بادل ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیوں کے اوپر تاریکی۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، یہ اتنی تاریکی ہے کہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو دکھائی نہ دے۔ ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور، اور جسے اللہ نور اور روشنی عطا نہ کرے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور پرندوں کو دیکھو جو اس کے درمیان ہیں پر پھیلائے ہوئے۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ان میں سے ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جان لیا۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ باخبر ہے، جانتا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور بادشاہی، اقتدار زمین و آسمان میں اللہ کا ہے۔ وإلی اللہ المصیر، اور لوٹ کے بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہانک کے لے آتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو وہ تہ کر دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش برستی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، اور پھر انہی پہاڑ جیسے بادلوں سے وہ اولے برساتا ہے۔
فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور پھر اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو اس سے وہ بچا کے رکھتا ہے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، اور اس میں بجلی کی جو کڑک کی آواز ہے، جو کوند ہے اس کی چمک کی، وہ ایسی ہے کہ جیسے آنکھوں کو، نظر کو اچک لے گی۔ کل کے درس میں صاحب ایمان کے جو ایمان ہے اس کے اندر کی مثال دی گئی پہلے، کہ وہ ایمان کی روشنی کیسی ہے۔ اس وقت ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس کو اس طریقے پہ بیان کیا گیا کہ وہ روشنی اس کے اوپر شیشہ ہے، وہ طاق میں رکھی ہے، یعنی اس کو کوئی ہوا ادھر ادھر نہیں کر سکتی۔ وہ شعلہ جو ہے، اور ظاہر ہے آدمی اس قسم کی چیز کو اونچی جگہ رکھتا ہے تاکہ ہر جگہ روشنی ہو، تو اس کی روشنی جو ہے اس کے اثرات اس کے اپنے وجود پہ اور باہر بھی ہوتے ہیں۔ باہر بھی اس کے اثرات اس روشنی کے ہوتے ہیں۔ اس روشنی میں بہت سے لوگ اپنا راستہ تلاش کر لیتے ہیں، جس طرح یہ مشہور بات ہے کہ یہ جو اسلامی ممالک ہیں جن میں کثرت سے لوگ مسلمان ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، یہ ملایا کے، تو یہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی مسلمان فاتح نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ صرف تجارت کے لیے عرب لوگ پرانے زمانوں سے یہاں آتے تھے، اس لیے کہ یہ خط استوا کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ شام اور ترکی اور ان علاقوں میں نہیں ہوتی، تو وہ لے کے جاتے تھے یہاں سے مسالے وغیرہ۔ تو وہ مسلمان تاجر جب آئے تو ان کی ایمان کی جو روشنی تھی اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو ہیں مسلمان ہو گئے۔ یہ اس روشنی کی مثال تھی کہ وہ اس کے اندر بھی روشن ہے، اور اس کا ظاہر جو ہے اس سے اس قسم کے اعمال نکلتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے طور پہ دوسرے جو ہیں وہ اپنی زندگی گزارنے کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے مقابلے میں آج کے درس میں کفر والوں کی مثال آئی، جن کے اندر ایمان نہیں ہے، جن کی روش بھی ایسی تھی اور ان کے اعمال بھی ایسے تھے اور ان کے اندر بھی اندھیرا تھا۔ تو کیا ہوا؟ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، بقیع چٹیل صحرا، سراب اس دھوکے کو کہتے ہیں کہ جو دور سے مسافر دیکھنے والا ریت کی لہروں کو سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے۔ اب صحرا میں سفر کرنے والے ان زمانوں کے، آج کل تو ایسی بات ہی نہیں ہے۔ مسافر ان کے لیے تو سب سے شدید ضرورت پانی کی ہوتی تھی کہ وہ اپنی پیاس بھی بجھائے اور اپنی سواری کی پیاس بھی بجھائے، اور دوسری سواری جو جس کے اوپر سامان ہے۔ اس طرح جانوروں کے لیے بھی پانی چاہیے، اس میں کوئی تو پانی کے تو بغیر کوئی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ تو اس کو یہ پیاسا ہوا اور اس کو پانی نظر آیا، تو وہ تو ظاہر ہے پانی کے پیچھے لپکے گا۔ تو ابتداً تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی اس کو اور آگے نظر آتا ہے، اور آگے، اس لیے کہ وہ دور نظر آتا ہے۔ سراب وہ سمجھتا ہے پانی ہے، بالآخر وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ اب اس کا جو جان دینا ہے، یہاں پہ اس کو کہا گیا وجد اللہ عندہ، یعنی اس کے یہ ان لوگوں کا مغالطہ دور کرنے کے لیے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی اور حساب کتاب ہوا تو اس کو تو کروڑوں سال پڑے ہوئے ہیں، ہم آج اپنا کیوں برباد کریں۔ ان کے اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے یہ کہا کہ فوجد اللہ عندہ، یعنی جو ہی مرتا ہے پتہ چلتا ہے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہے۔ اور پھر حساب کتاب کے بارے میں بھی ان کا یہ مغالطہ تھا کہ اتنے دنیا کے لوگ، اتنی بڑی بڑی آبادیاں، اور ان سب کا حساب ہوگا، اس کے اوپر بھی تو کروڑوں سال لگ جائیں گے۔ کہا نہیں، واللہ سریع الحساب، اللہ حساب چکانے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ سریع، سرع ہم استعمال کرتے ہیں، وہ بہت جلد حساب چکا دے گا، آنے واحد میں ہر ایک کا حساب۔ جس طرح اس سارے زمانے کا پتہ نہیں چلا، ادھر مرا ادھر حساب کے لیے، اللہ کے حضور میزان پہ کھڑا ہے،
اسی طرح اس کا بھی پتہ نہیں چلے گا اور آنے واحد میں حساب بھی چکا دیا جائے گا۔ یا پھر اس کی ایک اور مثال دی گئی، وہ پہلے بھی مثال تھی نا، تو یہاں پہ مثال دی گئی کہ جیسے کوئی سمندر میں جا رہا ہو، ظلمات، جہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، فی بحر لجی، لجی جہاں پانی بہت گہرا ہو، یعنی کسی گہرے سمندر میں جہاں تاریکیاں ہیں، اور پھر وہ تاریکیاں بھی ایسی ہیں کہ ان میں موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی آ رہی ہے، موج من فوقہ موج من فوقہ، یعنی یہ اس کی ایک تمثیل ہے کہ وہاں پہ اس کشتی میں یا اس مسافر کو جس چیز میں بھی ہے وہ کیسی تاریکی نظر آتی ہے، کیسی وہ تاریک جگہ ہے، اور پھر اوپر بادل ہیں، سیاہ بادل ہیں، کوئی تارے کی مدد سے بھی کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، من فوقہ سحاب، اوپر بادل ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، کہا یہ تو ایسے ہوا کہ تاریکی کے اوپر تاریکی ہے اور تاریکیاں ہیں، یعنی بالکل ایسی تاریکی ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ یہ کشتی میں یا جہاز میں بیٹھا ہوا مسافر اگر اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس کو نظر نہیں آتا۔ اردو میں بھی ایک بہت تاریکی ہو تو ایک ضرب المثل کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سے جا ہی نہ دے، یعنی وہ اس کو نظر نہیں آتا اپنا ہاتھ بھی۔ اب یہ اس روشنی کے مقابلے میں جو ایمان والوں کی تھی اس کے مقابلے میں تاریکی کا بیان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جو فرق ہے پچھلی آیت سے، پچھلی تمثیل سے، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ پہلے ایمان کی بات تھی، بعد میں عمل کی بات تھی، پہلے ایمان کی بات تھی، بعد میں عمل کی بات ہوئی۔ یہاں پہ پہلے عمل کی بات ہے اور ایمان کی بات بعد میں ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے اس کی بنیادیں بہت مضبوط اور باطن کے اندر ہوتی ہیں، اور جو بے ایمانی ہے، جو کفر ہے، اس کی بنیاد کوئی ہے ہی نہیں ہے، اندر اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ تو اس کے جو اعمال ہیں وہی ہیں سامنے، جو کچھ نظر آتا ہے وہ کر رہا ہے، بس اس کے صرف اعمال کا بتایا کہ یہ اس کے اعمال کا کیا ہو رہا، یعنی اس کے اعمال ہباء منصورہ، دوسری جگہ اس کو کہا گیا کہ وہ بالکل گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اعمال میں سے ایک خاص عمل جو صدقہ ہے، جو زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں اسی قسم کی مثال سورہ بقرہ میں دی گئی۔ وہاں پہ ان کے اعمال کی مثال یہ دی گئی کہ مثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، کہ یہ اعمال جو ہیں جو کفر کی حالت میں آدمی کرتا ہے، بے شک وہ بڑے خوبصورت، بڑے اچھے نظر آتے ہوں، لیکن ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی چٹان ہو، پتھر ہے ایک، اس کے اوپر ہوا چلنے کی وجہ سے تھوڑی بہت مٹی کی ایک تہ جم گئی ہے۔ اب آپ نے اس مٹی کے اوپر کوئی فصل لگا دی ہے، وہ مٹی کی وجہ سے وہ فصل اگ گئی ہے، وہ نکل آئی باہر، ایسے نظر آیا کہ وہ محنت کرنے والا بڑا خوش ہے کہ یہ بہت کچھ ہے۔ جب زور کی بارش ہوگی، اصابہ وابل، یعنی زوردار جب بارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ ترکہ صلدا، وہ مٹی اور وہ فصل ساری تو اس چٹان سے بہہ جائے گی اور وہ ٹنڈ مٹنڈ اسی طرح رہ جائے گا، اس کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ یہ ہے جو قرآن حکیم میں بار بار بات آتی ہے، حبطت اعمالہم، ان کی اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ اس کا جیسے ضائع ہوا تو وہ سلدا جو گنجا سر ہوتا ہے نا، اس کو بھی سلد کہتے ہیں، راس السلد، گنجا سر جس پہ اوپر بال نہیں ہوتے، یہاں پہ وہی لفظ استعمال ہوا، فترکہ صلدا، اس کو وہ ٹنڈ مٹنڈ، وہ بارش سب کچھ بہا کے لے جاتی ہے۔ وہ ایک خاص عمل جو ہے صدقہ کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اس کے بارے میں کہا کہ جب وہ ریا کے ساتھ ہو تو یہ اشر ہوتا ہے اس کا۔ تو یہاں پہ تمام اس کے جو مجموعی اعمال ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ وہ سراب کی مانند ہیں، یعنی آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا، نتیجے کی جگہ پہنچتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، آگے موت ہے۔
تو کہا کہ جو وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کو اللہ نور نہ دے، جس کو اللہ روشنی نہ دے، تو وہ اس کے لیے کوئی اور دوسرا جو ہے وہ نور پیدا نہیں کر سکتا۔ اس میں وہ اصول، وہ اللہ کی سنت کا بیان ہے کہ آدمی جب تھوڑا بہت کرتا ہے ایمان حاصل کرنے کے لیے، صحیح راستہ اپنانے کے لیے، تو اللہ اس کے اوپر دروازے کھولتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ نور ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو ملا، لیکن اس کے لیے بنیاد اس نے خود کی۔ اگر خود اس کے اندر تڑپ نہیں ہے، اس کے اندر آرزو نہیں ہے، اس کے اندر یہ طلب نہیں ہے، تو یہ اتنی بے قیمت چیز نہیں ہے کہ جو مانگے اس کو بھی دو، جو نہیں مانگے اس کو بھی دے دو۔ نہیں، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اس لیے اس کے لیے آرزو پیدا کرنی پڑتی ہے، اور اس آرزو کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ یہ مانگ رہا ہے اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس وقت کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم اس سے کیا مانگتے ہیں۔ اس چیز کی اپنے اندر آرزو بھی ایک پیدا ہونی چاہیے، صرف زبان سے کہنے کی یہ بات نہیں ہے۔ تو پھر اللہ جو ہے اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس کو اللہ نہ دے، یعنی اس نے وہ اللہ کی جو صفت ہے عطا کی، اس صفت کو پرووک ہی نہیں کیا، اس کو چھیڑا ہی نہیں، اس سے کچھ طلب ہی نہیں کیا، کیا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، اس کے لیے وہ پہلی آیت نہیں، وہ دوسری آیت ساری مثال ہوگی۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ اب یہ جو اللہ کی بادشاہی ہے کہ وہ دیتا ہے، نور کیسے پیدا ہوتا ہے اور اندھیرے کیسے آتے ہیں، اس کو واضح کرنے کے لیے اس نے اپنی قلم رو کی، اپنے جو حکومت ہے اس کی ایک مثال پیش کی۔ کہا مخاطب دیکھ، جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب یہ جو ان کی تسبیح ہے، وہ ایک تو ان کے وجود اور ان کو جو وظیفہ عطا کیا گیا اور اس کو جو کمال خوبی سے ادا کر رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ سورج کتنی بڑی مخلوق ہے، اس کے ذمہ ایک کام لگا دیا گیا، وہ سر منہ اس سے ادھر ادھر ذرا بھی انحراف نہیں کرتا، وہ بالکل اسی طرح جیسے اللہ نے لگا دیا، جس وظیفے پہ، جس فنکشن پہ، جس کام پہ لگا دیا وہ کر رہا۔ زمین ہے، اب اس میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہے کہ جس کا اس کو حکم نہیں دیا گیا۔ سب کچھ جو کچھ وہ پیدا کر رہی ہے، جو ابھی اس نے پیدا کرنا ہے، جو اس کا جو باہر نکال پھینکے گی، وہ سب کا سب اخرجت الارض اثقالہا، وہ سارا اللہ کے حکم سے ہے۔ کہا یہ تو زمین اور آسمان کی بات ہو گئی، جو درمیان میں ہیں پرندے پر پھیلائے ہوئے، والطیر صافات، پرندے پر پھیلائے ہوئے، یہ بھی اپنے پروں کو پھیلائے اسی کے حضور تابعداری کا اعلان کر رہے ہیں، اسی کی فرما برداری کا اعلان کر رہے ہیں۔ قد علم کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان کو ان کا جو اپنا جو فرض ہے، جو ان کا وظیفہ ہے، اس کے علاوہ ان کو یہ بھی سکھا دیا گیا کہ اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے بھی گزری ہیں، یہ مثالیں قرآن پاک میں گزری ہیں۔ ابھی تھوڑی پہلے سورہ حج میں جو سجدے والی آیت تھی، اس کو بڑے یعنی واضح طریقے پہ میں نے اس میں بتایا تھا کہ یہ کیسے ہے، اور پھر اس سے پہلے بھی اس کی مثالیں گزری۔ وہ سایہ والی مثال، وہ بھی اس جگہ پہ بھی سجدہ ہے کہ وہ سایہ جو ہے کسی بھی چیز کا، وہ اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے۔ اور اس زمانے میں سورج پرستی تھی تو وہ سورج کی مخالف سمت میں جھکا ہوا ہے، یعنی اس کا نہیں، میں اس اللہ کا اتباع کرتا ہوں۔ قد علم اور وہ ان کی جو نماز ہے اور ان کی جو تسبیح ہے وہ ان کو سکھا دی گئی، وہ تسبیح بھی کر رہے ہیں۔ اب اس تسبیح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تسبیح تو ہر چیز کر رہی ہے،
تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری معلومات بہت کم ہیں، بہت ہی کم ہیں. بلکہ بعض صورتوں میں وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جانور، یعنی جنہیں ہم بہت گھٹیا قسم کے جانور سمجھتے ہیں، اس کی بعض چیزیں جو ہیں وہ ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، انسان سے زیادہ ہوتی ہیں. کتے بلے سارے جو ہیں رات کو بڑے آرام سے چل رہے ہوتے ہیں، انسان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. جا رہا ہے، اسٹریٹ لائٹ ہے وہ آف ہو گئی، یہ اندھیرے میں ٹامک مار رہا ہے. کتے بلے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کا جو اسپیکٹرم ہے دیکھنے کا وہ انسان کا یہ ہے اور اس کا یہ ہے، زیادہ ہے. اس کو اس کم روشنی میں بھی جو آتی ہے اس کو نظر آتا ہے. یہی حال آواز کا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو مختلف آوازیں نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ زلزلے سے چند سیکنڈ پہلے سارے پرندے جو ہیں وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں. آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد زلزلہ آتا ہے. اللہ حاصل کیا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی جو بعض صفات ہیں وہ آدمی سے زیادہ ہیں. ان کو ان کی تسبیح جو ہے، ان کی جو نماز ہے، جو ان کا جھکنا ہے اللہ کے حضور، وہ سکھا دیا گیا، وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں. کل ان کا عالم الصلاۃ و تسبیحا واللہ علیم بما یعملون. اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب اس آیت کے بعد یہ کہنا کہ للہ ملک السماوات والارض، یہ انسانوں کے لیے ہے. یہ انسانوں کے لیے ہے کہ جان لو کہ سلطنت، اقتدار، بادشاہی اور حکومت صرف اللہ کی ہے آسمان اور زمین میں. پہلے اس کو بیان کر دیا کہ یہ چیز ہے، اس کے بعد کہا کہ بادشاہی اس کی ہے. تو اس میں اصل میں انسان کو یہ کہنا مطلوب ہے کہ جس طرح تم حاکم کوئی آرڈر کرتا ہے تو تم پسند کرو یا نہ پسند کرو تمہیں وہ ماننا پڑتا ہے. ہم میں سے کون ہے جو ٹیکس دینا چاہتا ہے؟ لیکن کیسے بے بس ہے، جب نوٹس آتا ہے تو اس نوٹس کے لیے بھاگم بھاگ دفتر میں جاتے ہیں اور ٹیکس ادا کرتے ہیں. ہم چاہتے نہیں ہیں. اللہ جو ہے اس کی فرمانروائی اور اس کی حکومت ساری کائنات میں ہے، اور اس نے بھی ہم انسانوں کو جن کے پاس کوئی اختیار ہے ان کو کچھ آرڈر دے رکھے ہیں کہ یہ تم نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو وہ ایسا صاحب اقتدار ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ پھر اس کے پاس حساب لینے کا بھی پورا نظام ہے. یہ نہیں کہ جس نے کیا، جس نے مان لیا ٹھیک ہے، جس نے نہیں مان لیا اس کا بھی ٹھیک ہے. نہیں، اس کے جو احکامات ہیں وہ واجب الاذعان ہیں، اور جو اس کے حکم کو نہیں مانے گا تو یہ وہ بادشاہ ہے، وہ مطلق العنان ہے، اور وہ القوی جل جلالہ بڑی طاقت والا ہے، وہ اس کو اپنی گرفت میں لے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. کہا کہ وہ اتنا طاقتور ہے، وہ پکڑ بھی سکتا ہے، وہ حساب بھی کر سکتا ہے، وہ سب کچھ. لیکن یہ ہے کہ ہم اس طرف جائیں گے ہی نہیں، ہم اپنے آپ کو کہیں چھپا لیں گے. نہیں، اس نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا، آنا بھی ادھر ہی ہے، یعنی حساب دینا بھی پڑے گا اور میں حساب لوں گا بھی. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ. اب یہ پھر اس کی ایک اور مثال دی کہ اللہ کی بادشاہی کیسی ہے. اور یہ دیکھیں، یہ ایک ہی آیت ایسی ہے کہ اس میں جہاں ایک طرف جو پہلے شروع ہوتی ہے تو ایک رحمت اس کی جو عطا ہے اس کی بات ہے، اور پھر تھوڑا ہی آگے اسی آیت کے اندر ہی اس کی جو نقمت ہے، اس کا جو عذاب ہے، اس کا بیان ہے. دونوں چیزیں اکٹھی آئی ہیں. کہا کہ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یزجی سحابا، کہ وہ بادلوں کو ہانک کے لاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بادل آ رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں لاتا ہوں. بادل ہانک کے لاتا ہے. ثم یؤلف بینہ، پھر یہ جو بادل کے مختلف ٹکڑے ہیں یہ آپس میں مل جاتے ہیں، اور اس طرح وہ سارے کا سارا جو ماحول ہے اس کے اوپر بادل چھا جاتے ہیں. ثم یجعلہ رکاما، پھر اور آتے ہیں
اور بادل کے ٹکڑے آتے ہیں ان کے ساتھ آگے ملتے ہیں تو وہ اس طرح تہ در تہ بادل ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے بادلوں کے اندر سے جہاز کو اترتا ہوا یا جہاز کو چڑھتا ہوا دیکھا ہو تو یہ جو ان کی جو تہ در تہ ان کا ہونا ہے وہ نظر بھی آتا ہے، اور پھر اس کا پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ کتنے کلومیٹر تک یعنی وہ بادل ہی بادل ہیں اپنی بلندی کے حساب سے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، کہا کہ ان بادلوں کے بیچ میں سے وہ بارش برساتا ہے، ان کے بیچ میں سے پانی نکلتا ہے، اور وہ پانی اللہ کی وہ نعمت ہے کہ برستا ہے تو پھر فصلیں بھی ہوتی ہیں، انسانوں کے لیے خوراک کا اور پانی کا انتظام ہوتا ہے، پھر ہم اپنی خوراک اس سے نکالتے ہیں، پھر اسی سے ان جانوروں کی خوراک نکلتی ہے جن سے ہم اپنی باقی استعمال کی چیزیں یعنی ان کا گوشت، ان کی چربی، ان کے چمڑا اور ساری چیزیں جو ہے انسان استعمال کرتا ہے، وہ سب کچھ اس بارش کے ذریعے سے وہ کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا وہ اس کی نکمت، یعنی اسی بادل سے وہ کیا کر لیتا ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، یہاں پہ جبال یعنی وہ جو بادل اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی مثال دی گئی کہ وہ پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ جب جہاز اور اوپر چلا جاتا ہے تو نیچے جہاں بادل ہوتے ہیں بہت زیادہ تو آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر تو دھوپ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ باقاعدہ نظر آتے ہیں اس طرح پہاڑ بنے ہوئے اس کے، من جبال، یہاں پہ یہ جبال ان بادلوں کے پہاڑ ہیں، من برد، اولے برستے ہیں اس سے، تو اولوں سے کیا ہوتا ہے، یعنی صرف نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، صرف نقصان ہی نقصان، کہ اگر کوئی فصل پکی ہوئی ہے جیسے گندم ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہ آدھی سے زیادہ جو ہے وہ اس سے گر جاتے ہیں، وہ پکی ہوئی فصل کے جو سلے ہیں وہ اس سے گر جاتے ہیں، وہ سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو یعنی ہم نے کہا کہ ہم بھی کرتے ہیں اس کو پلاسٹک وغیرہ لگا کے نیچے بے موسم کی سبزی وغیرہ پیدا کرتے ہیں، تو جب اس کے اوپر اولے پڑے تو اس میں سے مورے ہو گئے، سوراخ ہو گئے، وہ سارا بیکار ہو گیا کام۔ یعنی اس میں صرف عذاب ہی عذاب کی بات ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، وہ کہتا ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں یہ نعمت جو ہے جو بالکل نعمت کے خلاف کی چیز ہے انہی بادلوں میں سے وہ اس کو ملتی ہے، اور جب میں کسی سے کو بچانا چاہتا ہوں فَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، کسی کو میں بچانا چاہتا ہوں اس تکلیف سے، اس مصیبت سے، اس عذاب سے، تو میں بچا لیتا ہوں۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، کہا کہ ان میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ وہ جو بجلی کی کوند ہے سنا، تو اس کی جو روشنی ہے وہ اتنی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ چندھیا جائیں گی، اچک لے گی روشنی کو، ابصار روشنی کو اچک لے گی۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک